آج ہم ایک بڑی غیر معمولی خبر پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کوہستان کے برفانی پہاڑوں سے آئی ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی دریافت جو کافی حیران کن ہے۔ بالکل، ہمارے پاس ایک اخباری رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ ایک شخص کی لاش ملی ہے تقریباً 3 دہائیاں 28 سال بعد۔ اچھا، 28 سال؟ جی ہاں، تو آئیے ذرا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ ہم، تو بنیادی بات یہ ہے کہ نذیر الدین ولد بہرام صالح خیل قبیلے سے تھے۔ ہم، وہ 28 سال پہلے ایک برفانی طوفان میں کہیں کھو گئے تھے، اچھا، اور اب اتنے سالوں بعد ان کی لاش ملی ہے الیدی پالز گلیشیئر سے، اور وہ بھی کافی حد تک محفوظ حالت میں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ دیکھیں، گلیشیئرز میں لاشوں کا ملنا کوئی انہونی بات تو نہیں، جی، لیکن 28 سال اور وہ بھی اتنی اچھی حالت میں، یہ بہت غیر معمولی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اتنی اچھی حالت میں کیسے؟ دیکھیں، گلیشیئر جو ہے نا، وہ ایک قدرتی فریزر کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، قدرتی فریزر۔ جی، درجہ حرارت منفی میں ہوتا ہے، بہت کم، اور برف کی تہوں میں آکسیجن کی بھی شدید کمی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو ان دو چیزوں کی وجہ سے، کم درجہ حرارت اور آکسیجن کی کمی، جو جسم کے گلنے سڑنے کا عمل ہے نا، وہ تقریباً رک جاتا ہے۔ رک جاتا ہے۔ جی، یا بہت سست ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھے کہ قدرت نے خود ہی جسم کو ایک طرح سے ممیفائی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور پھر شناخت کیسے ہوئی اتنے سال بعد؟ تو چہرہ بھی… ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ جی، واسکٹ۔ اور اس واسکٹ کی جیب سے ان کا شناختی کارڈ ملا ہے۔ اوہ، شناختی کارڈ۔ جی، اور وہ شناختی کارڈ بالکل محفوظ تھا، اسی سے ان کی شناخت ممکن ہوئی۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، اگر وہ کارڈ نہ ہوتا جی، تو شاید کبھی پتہ ہی نہ چلتا۔ بالکل۔ ایسے دور دراز پہاڑی علاقوں میں جب حادثے ہوتے ہیں تو شناخت ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، خاص طور پر جب اتنا وقت گزر جائے۔ صحیح۔ یہ شناختی کارڈ صرف ایک کاغذ نہیں تھا، یہ ایک طرح سے ماضی کو حال سے جوڑنے والا پل بن گیا۔ اس نے سارے شکوک ختم کر دیے۔ اور خاندان، ان کے گھر والوں کے لیے یہ کیسا لمحہ ہوگا؟ خبر کہتی ہے وہ اسے اللہ کا کرشمہ سمجھ رہے ہیں۔ جی، ظاہر ہے، 28 سال کی گمشدگی ایک لمبا عرصہ ہے، امیدیں تو تقریباً ختم ہو چکی ہوں گی۔ بالکل۔ تو اچانک یہ دریافت، ایک طرف تو یقیناً غم تازہ ہوا ہوگا، پرانی یادیں، وہ سب، ہاں۔ لیکن دوسری طرف وہ جو ایک مسلسل بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے نا، ایک اذیت، شاید اس کا خاتمہ ہوا ہو، ایک طرح کی کلوجر ملی ہو۔ شاید ایک طرح کا انجام، بھلے تکلیف دہ ہی صحیح۔ جی، اور کرشمہ سمجھنا ان کے ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس واقعے کو تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں، قدرت کے حوالے سے۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیں، یہ واقعہ ہمیں قدرت کی دوہری طاقت دکھاتا ہے۔ دوہری طاقت کیسے؟ ایک طرف تو برفانی طوفان کی تباہ کن جان لیوا طاقت، جس نے نذیر الدین کی جان لی، جی۔ اور دوسری طرف اسی برف یعنی گلیشیئر کی محفوظ رکھنے والی طاقت، جس نے جسم کو 28 سال تک زمانے کی سختیوں سے بچا کر رکھا۔ واہ، تباہی بھی اور تحفظ بھی ایک ہی عنصر سے۔ بالکل، یہ فطرت کے ان دونوں روپوں کی ایک بہت واضح مثال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نذیر الدین کی یہ دریافت 28 سال بعد واقعی ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ قدرتی تحفظ کا عمل، شناختی کارڈ کی اہمیت، اور خاندان کے لیے بے یقینی کا خاتمہ۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ یہ پہاڑ، یہ گلیشیئر، یہ کتنے طاقتور، کتنے پراسرار ہیں۔ صحیح۔ یہ زندگیاں لے بھی سکتے ہیں اور وقت کے نشانات کو ایسے حیران کن طریقوں سے محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ تقدیر، فطرت اور وقت کا ایک عجیب کھیل ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، جب کوئی ایسا واقعہ اتنے لمبے عرصے بعد وقت کے پردے سے اچانک نکل کر ہمارے سامنے آتا ہے، تو یہ ہمیں وقت کے گزرنے، انسانی یادداشت اور ان دور دراز علاقوں میں قدرت کی جو طاقتیں ہیں، کبھی تباہ کن، کبھی محافظ، ان کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟